السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خوش آمدید۔ آج کا موضوع ان کے بارے میں ہے جو کہ جھوٹ، مکر، فریب اور لوٹ مار کر کے اپنا رزق کماتے ہیں، یعنی کہ صبح کو نکلتے ہیں صرف اس نیت سے کہ حرام رزق کما سکیں۔ یہ واقعہ آج آپ کو سنانے والی ہوں خلیفہ افضل الدولہ کے وقت کا ہے، ان کے دور کا ہے۔ ان کے دور میں ایک مرتبہ ایک ایسا زمانہ آیا کہ ڈاکوؤں نے بہت لوٹ مار مچائی ہوئی تھی، یعنی کہ چور، ڈکیت، ڈاکو بہت ہی زیادہ خطرناک تھے اور ان کے پاس بہت ہی خطرناک ہتھیار تھے۔ بادشاہ جو خلیفہ تھا، ان کے پاس لوگ آتے اور کہتے کہ جب بھی ہم قافلہ لے کر پہاڑوں کے راستے سے گزرتے، راستہ صرف وہی تھا، تو گھاٹیوں سے گزرتے تو وہ وہاں پر چھپے رہتے تھے اور آنے جانے والے قافلوں کو لوٹ لیتے تھے، جس کی وجہ سے قوم بہت ہی زیادہ پریشان تھی اور خلیفہ بھی یہ بات سن کر بہت زیادہ پریشان تھا، کیونکہ لوگوں کا کہنا تھا کہ ان ڈاکوؤں کو پکڑا نہیں جا سکتا، کیونکہ ایک تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، ایک ان کے پاس خطرناک ہتھیار ہیں، اور راستہ بھی ہم تبدیل نہیں کر سکتے، کیونکہ شہر سے باہر جانے کا راستہ صرف اور صرف وہی ہے پہاڑوں کے درمیان سے، اور ہم ان پر قابو نہیں پا سکتے۔ ان پر قابو پانا بہت ہی مشکل ہو گیا تھا۔ تو خلیفہ افضل الدولہ نے ایک تاجر کو بلایا اور اس سے ایک گدھا منگوایا اور کہا کہ اس گدھے کے اوپر 2 صندوق لدے جائیں اور ان دونوں صندوقوں میں ایک ایسا حلوہ تیار کر کے ڈالا جائے جس میں بہت تیز نفیس خوشبو ملی ہوئی ہو، اور اس حلوے کو بڑے خوبصورت برتنوں میں بند کر کے صندوقوں میں رکھا گیا تھا۔ خلیفہ افضل الدولہ نے اس تاجر کو یہ گدھے پر 2 صندوق دے کر روانہ کیا اور کہا کہ اس فلاں قافلے کے ساتھ روانہ ہو جاؤ اور ظاہر یہ کرنا کہ ان بعض حکام یعنی ان کی عورتوں کے لیے بطور ہدیہ شاہی حلوہ تیار کر کے بھیجا جا رہا ہے اور کسی کو بھی اس کو چکھنے یا ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ تاجر نے شاہی حکم کی تعمیل کی اور قافلے کے آگے آگے روانہ ہو گیا۔ جب قافلہ ڈاکوؤں کے مقام پہ پہنچا تو ڈاکوؤں نے روز کی طرح اپنے معمول کی طرح قافلے پر حملہ کر دیا اور قافلے والوں کو لوٹ لیا، اور اس آدمی سے یعنی کہ وہ جو تاجر تھا، اس آدمی سے وہ گدھا بھی اپنے قبضے میں کر لیا اور پوچھنے لگے کہ اس میں کیا ہے، تو اس شخص نے کہا کہ اس میں حلوہ ہے، صرف شاہی خاتون کے لیے خواتین کے لیے لے کر جا رہا ہوں، مجھے جانے دیں، اس میں آپ کے کام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ایسا بالکل نہیں ہے، ہم پہلے اس کو کھول کر دیکھیں گے کہ ان صندوقوں کے اندر کیا ہے۔ پھر انہوں نے جب ان صندوقوں کو کھولا تو حلوے کی نفیس اور تیز خوشبو سے سب ڈاکو جو ہیں وہ بھوک کے مارے ان کے منہ سے پانی ٹپکنے لگا، اور ڈاکو اس وقت تو بھوکے تھے تو حلوے کے گرد جمع ہو گئے، اس لیے سب ہی اس پر ٹوٹ پڑے اور خوب سیر ہو کر کھا لیا۔ بس کھا کر ابھی پیچھے ہٹے ہی تھے، لوٹے ہی تھے واپس اپنے مقام کی طرف کہ سب کے سب ہلاک ہو کر وہیں گر گئے۔ پھر تو سب قافلے والے واپس دوڑ کر آئے اور ان کا مال و متاع پر قبضہ کر لیا اور ان کے ہتھیار بھی ضبط کر لیے، اور جس قدر مال انہوں نے لوٹا ہوا تھا وہ بھی مل گیا۔ اس بات سے ہمیں کیا ثابت ہوتا ہے کہ بادشاہ نے بڑی ہی چالاکی کے ساتھ اور ذہن لڑاتے ہوئے کہ اگر ان پر طاقت سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا تو کیسے ذہن کے ساتھ ہوشیاری سے ان کو ہرایا جا سکتا ہے۔ اس حلوے کے اندر ایک بہت ہی زہریلا یعنی کہ زہر ملایا گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی موت سرزد ہوئی، اور بادشاہ جانتا تھا کہ ڈاکو جو ہیں وہ اس حلوے کی خوشبو کی وجہ سے اس کو کھائے بغیر نہیں رہیں گے، اس لیے بادشاہ نے پہلے ہی تاجر کو بولا تھا کہ یہ حلوہ کسی کو کھانے کی اجازت نہ دے، اور وہ جانتا تھا کہ ڈاکوؤں کے علاوہ کوئی اور بادشاہ کے محل سے آئی ہوئی چیز کو کھانے کی جرات نہیں کرے گا، اس لیے بادشاہ نے بڑی چالاکی سے ان ڈاکوؤں کو ہلاک کروا دیا۔ اس سے ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ جھوٹ، مکر، فریب اور لوٹ مار سے جمع کردہ دنیا کا مال یہی رہ جائے گا۔ موت کا وقت مقرر ہے اور اسے کوئی نہیں ٹال سکتا، اور انسان آیا بھی خالی ہاتھ تھا اور جائے گا بھی خالی ہاتھ، کسی چیز کو اپنے ساتھ نہیں لے کر جائے گا۔ تو پھر کیوں انسان جو ہے دنیاوی مال کمانے میں اور دنیاوی مال ہڑپنے میں لگا ہوا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ دنیاوی مال جو ہے اس کے لیے کسی نفع کا باعث نہیں بلکہ نقصان کا باعث بنے گا۔
اور کہا جاتا ہے کہ فرض عبادت کے بعد اگر اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کوئی چیز پسند ہے تو وہ ہے رزق حلال کی تلاش میں نکلنا۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اپنے اس بندے پر جو صبح اٹھ کر نماز پڑھنے کے بعد رزق حلال کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتے کے ہاتھ اس کا رزق دے کر اس کے پیچھے لگا دیتا ہے کہ میرا بندہ جس جگہ پر بھی رزق حلال کے لیے ذریعہ معاش اپنائے تو اس کا رزق اس کو دے دینا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے۔ آج کا موضوع یہی تھا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔